اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، بہت سارے لوگوں کو یہ میسیج ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہم پہ جادو موجود ہے، ہم نے فلاں بندے سے چیک بھی کروایا تھا، ہم پہ جادو موجود ہے، یا ہم پہ جنات کے یا عصیب کے اثرات موجود ہیں، تو کیا آپ ہمارا استخارہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار پہ، میرے گھر پہ یا میرے پہ جادو یا جنات کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے، یعنی کہ آپ گھر میں خود استخارہ کیسے کر سکتے ہیں، اور لوگ اس سے اتنا کیوں ڈرتے، اتنا کیوں گھبراتے ہیں۔ میں استخارہ خود نہیں کروں گی، نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ استخارہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ میں تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتا، تو میرا تو استخارہ ٹھیک آ ہی نہیں سکتا۔ تو عزیز دوستو، ہم لوگ آپ کو اس ویڈیو میں استخارے کا سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ بتائیں گے۔ یہ آپ عمل خود کریں، کیونکہ جس نیت کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ آپ اپنا عمل خود کریں گے، کوئی اور اس تکلیف، اس نیت کے ساتھ وہ عمل نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے کسی قرآن کی سورت تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے یا کسی کام کی نیت کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر ہم بتائیں تو آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز کی، واسطے اللہ پاک کے منہ میرا طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ 2 نفل آپ پڑھ لیں، اسی جائے نماز پر بیٹھ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور بے شک تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کو میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے، تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، اور جہاں بھی وہ ہو مجھے اس پہ راضی کر دے۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے حاصل ام تک پہنچیں گے، اس پوائنٹ پہ آپ نے اپنے کام کے بارے میں سوچنا ہے۔ شادی کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو حاصل نکاح، پہلی دفعہ بھی سرخ لائن پہ حاصل نکاح، دوسری دفعہ جب نیچے آئیں گے پھر سے حاصل نکاح۔ ویزے کے لیے کر رہے ہیں تو حاصل سافرہ۔ اسی طرح جاب یا کسی اور کام کے لیے اگر آپ استخارہ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی عربی نہیں آتی، تو جہاں پہ حاصل امر آپ پڑھیں گے وہاں رک کے آپ نے تھوڑی دیر اس کام کے بارے میں دماغ میں سوچنا ہے۔ جیسے آپ نے حاضر ام پڑھا، 2 منٹ چپ ہو گئے، رک گئے اور دماغ میں اس کام کے بارے میں سوچنا شروع کیا، پھر اس کے بعد آیت آپ پڑھنا شروع کر دیں، پھر جہاں پہ دوسری دفعہ حاضر ام پھر سے آیا وہاں پہ پھر رک کے اپنے کام کے بارے میں دماغ میں سوچنا شروع کریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب میں اس کا انجام، اس کا فیصلہ نظر آئے گا، یا آپ کو کوئی سبز رنگ کی چیز یا سبز رنگ کا اشارہ ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اس دعا کا ترجمہ آپ لوگ خود پڑھیں۔ اللہ پاک سے آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ کا دل اسی کام میں لگا رہے، یعنی جس نیت سے آپ پہلے اس کام کے بارے میں سوچ رہے تھے، اسی نیت کے ساتھ اگر آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں اور وہ کام آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ استخارہ آپ کے حق میں ہے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز اگر آپ نے چوز کرنی ہے تو آٹومیٹکلی وہ چیز آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔
یا اس کا آپ کے ساتھ لنک بننا زیادہ شروع ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر جادو یا جنات کا اثر ہو تو وہ استخارہ میں کس طرح سے نظر آئے گا۔ تو بڑی سمپل سی ایک چیز یاد رکھیں، استخارہ اللہ سے مشورہ لینا ہے، یعنی جو کام آپ فیوچر میں کرنے والے ہیں وہ کام آپ کے حق میں کیسا ہوگا، اس چیز کے بارے میں جاننا استخارہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ پہ جادو یا جنات یا اسیبی اثر موجود ہے تو آٹومیٹکلی وہ پاسٹ ہو چکا ہے، اور گزرے ہوئے وقت کے لیے پاسٹ کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ عزیز دوستو، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ایسے پروگرامز بھی آتے تھے کہ میرا نام فلاں ہے، میری ماں کا نام فلاں ہے، تو استخارہ کر کے بتا دیں میرا فلاں کام ہے، میرا یہ کام ہے تو کیسا ہوگا۔ وہ مولوی صاحب بھی آپ کا نام لکھ کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سارا استخارہ نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ استخارہ تسبیح پہ کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا استخارہ ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھیں استخارے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، 2 رکعت نفل نماز، اس کے بعد یہ دعا۔ یاد رکھیں اس کے علاوہ کوئی بھی استخارے کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی انسان آپ کو ایسا استخارہ کر کے دے یا جادو یا حسیب کے اثرات آپ میں بتائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹا ہے اور اس سے اپنا علاج بالکل نہ کروائیں، کیونکہ ایسے لوگ صرف آپ کو ڈراتے ہیں اور آپ سے پیسہ بناتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، بیماری و پریشانیوں سے دور رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔